بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ گج وج کے بلند آواز نال آپ دی ذات پاک تے درود پہنچاؤ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ لمبی چوڑی آواز نہیں ہوئے گی، صرف چند باتاں احباب دی چولیاں دی زینت کرنا چاہنا کہ ہو سکتا ہے رمضان المبارک اے مہینہ، اے خوشیاں والیاں کڑیاں، اے رمضان ساڑی زندگی دا آخری رمضان نہ ہوئے۔ کئی ایسے لوگ سن جڑے پچھلے رمضان اندر موجود سن، اے رمضان آیا ہے منا من مٹی تھلے لیٹے نے، مٹی نال مٹی ہو گئے نے۔ اور میرے بڑے ہی قابل قدر قابل احترام میرے بڑے بھائی محترم جناب حضرت مولانا عبدالحفیظ بھٹوی صاحب حفیظہ اللہ تعالی، اور میرے بڑے ہی پیارے میرے محسن مولانا عبدالرحیم سلفی صاحب حفیظہ اللہ تعالی، اللہ انہاں دے خلوص اندر برکت فرما دے، اونچی آمین کہہ دیو۔ میں انشاءاللہ احباب دی چولیاں چند باتاں زینت بنا کے اجازت چاہاں گا۔ غور فرماؤ ذرا، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن اندر ہر بات انہوں کھول کے بیان کیتا ہے، پھر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ غور فرمانا ذرا، آوازاں دیئے مولا فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت اعلان فرما دے ہو، دنیا جہان دیاں لوگاں نو دس دے ہو، کل نفس ذائقۃ الموت۔ لفظ موت تے ذرا غور فرمانا، جس موت نو تو تے میں کدے یاد نہیں کیتا، جس
جس موت تو تے میں غافل ہو گیا. اللہ نے کئی مقامات دے اندر لفظ موت استعمال کیتا ہے. اللہ فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجرکم. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہاں نو اعلان فرما کر کے کہہ دیو ان قریب تو نو موت دا پیغام آ کر کے رہے گا. کوئی شاید تد موت دا پیغام آ جائے گا, کوئی غدایت تد موت دا پیغام آ جائے گا, کوئی وزارتاں والا صدارتاں والا تد موت دا پیغام آ جائے گا. موت تو کوئی نہیں بچ سکتا. ایک دن ایسا والی ڈور ٹوٹ جاوے گی, ایک دن ایسا والی ڈور ٹوٹ جاوے گی, پھر اس زندگی دی گل مک جاوے گی. ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا مٹونا ہے, ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا مٹونا ہے. بہ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے. آج سجن ساتھی اے بیلی چھڑی جانا وا, آج سجن ساتھی اے بیلی چھڑی جانا وا, جندے ویچ رہنا سا او حویلی چھڑی جانا وا. اللہ جانے نال میرے, اللہ جانے نال تیرے, اللہ جانے نال ساڑے اگے کی ہونا ہے. اللہ جانے نال میرے اگے کی ہونا ہے. بہ کے میرے کول پھر سارے آنے رونا ہے. لفظ موت آج ساواں تے بڑا ناز کرنا ہے, اپنی باڑی تے بڑا غرور کرنا ہے. چاند ٹکے آ جان بڑا فخر تے بڑا غرور کرنا ہے. اللہ فرماندے نے سونیا ان قریب انہاں نو موت دا پیغام آ کر کے رہے گا. انہاں نے موت دا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. پھر دنیا تے جو عمال کر دینے, برائیاں کر دینے, جان نیکیاں کر دینے, انہاں دا اجر کل قیامت والے دن انہوں نے دے دیتا جائے گا. اور لوگ بڑے مقدرہ والے, اور لوگ بڑیاں قسمتہ والے جنہوں نے جہنم تو بچا لیا گیا, پھر انہوں نے جنت اندر داخل کر دیتا گیا. جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم تے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا, اور قرآن نے خبریں کھول کھول کر کے بیان کر دیتیاں نے. اسی نہ سمجھئے ساڑیاں کمزوریاں نے. اللہ فرماندے نے سونیاں دو طرح دے لوگ ہونگے. پہلا گروہ انہاں لوگاں دا جنہاں نو جنت اندر پیج دیتا جائے گا, انہاں نو پروٹوکول دیتا جائے گا, جنتی فرشتی انہاں دا استقبال کرنگے. اور او لوگ نے جدو انہاں نو موت دا پیغام آیا تے اس انداز اندر آیا, ارجعی الى ربی کے راضیتا مرضیہ, ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والی روح اس جسم چو نکل اپنے رب دی طرف لوٹ جا. ایک دنیا تو گہنے تے اللہ نے انہاں نو عزت والی موت عطا کر دیتی ہے. پھر کل قیامت دا دن ہوئے گا, انہاں نو جنت اندر بھیجا جائے گا, جنتی فرشتے انہاں دا استقبال کرنگے, انہاں نو پروٹوکول دے دیتا جائے گا. دوسرے او بدبخت لوگ ہونگے جنہاں نو جہنم رسید کر دیتا جائے گا, رونگے کرلانگے تے اکھاں چوانسو بہانگے. دعا کرے آکر اللہ مر جانے موت آ جانی ہے, سن نیک موت نصیب فرما دے. پروانیوں دو دن اللہ دے قرآن دے مقامات سنو, اللہ نے لفظ موت دا ذکر فرمایا ہے. اللہ فرما دے نے ام قلتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت
اس مقام اندر بھی لفظ موت آیا. لفظ موت تے ذرا غور فرمانا. اللہ فرماندے نے ام قلتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا کیا اس وقت تسی موجود سو؟ اللہ جی کیڑے ویلے؟ فرمایا ام قلتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. جدو جناب یعقوب نبی نو موت دا پیغام آ رہے ہیں تے جناب یعقوب نبی دے 12 بیٹے نے اپنے 12 بیٹیاں نو سامنے بٹھا لے آئے تے جناب یعقوب نبی اپنے بیٹیاں نو مخاطب کر کے فرماندے نے اے میریو پترو، اے میریو شہزادیو، اے میرے دل دیو ٹکڑیو، میں نو اس بات دی فکر کوئی نہیں، میں نو موت دا پیغام آ جائے میں نو اس بات دی فکر کوئی نہیں دی. میرے مرن تو بات تسی میری برادری والے نال میرے علاقے والیاں نال کس طرح دا رویہ اختیار کرو گے؟ اے میریو شہزادیو، اے میریو پترو، اے میرے دل دیو ٹکڑے ہو، میں نو ایک گل گمان اندر پاؤں دیئے میں نو موت دا پیغام آ جائے تسی میرے مرن تو بعد کندی عبادت کرو گے؟ کندے سامنے سجدہ ریز ہوو گے؟ ام قلتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. لفظ موت، لفظ موت، اور نبیوں نو بھی موت دا پیغام آ کر کے رہے ہیں تے سارے بیٹے یعقوب ذبح ہو کر کے کہندے نے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. پریشان نہ ہوو، ابو جی غم زدہ نہ ہوو، توڑے مرن تو بعد بھی اسی ان دی عبادت کرانگے، ان دے سامنے سجدہ ریز ہووانگے. جیڑا توڑا الہے، توڑے باپ اسحاق دا الہے اور اسحاق اسماعیل دا الہے، توڑے باپ اسحاق دا، توڑے چاچا جی اسماعیل دا الہے، اسحاق اور اسماعیل دے ابا جان ابراہیم دا الہے، توڑے دادا جی ابراہیم دا جڑا الہے اسی ان دی عبادت کرانگے، ان دے سامنے سجدہ ریز ہووانگے. جناب یعقوب نبی نے 2 باتاں سمجھائیاں نے. پہلی بات موت دا پیغام ہر حال اندر آ کر کے رہے گا، موت تو کوئی نہیں بچ سکتا. دوسری بات اگر تیری اولاد نیک ہے، تیری اولاد نمازاں پڑھ دیئے، تیری اولاد روزے رکھ دیئے، عبادت کر دیئے، اللہ اللہ کر دیئے، جنہ اجر تیری اولاد نو ملے گا اور نہ اجر تینو سیک ساد کالو والے دے قبرستان اندر لیٹیا ملے گا. دعاواں کریا کر اللہ موت دیوے تے نیک موت نصیب فرما دیوے، اللہ سب دی اولاد نو نیک بنا دیوے. آؤ ایک آخری حدیث سنو تے گل مقاوا. پروانیوں موت تے موت تو بعد قبر نو یاد کریا کرنا. کدے قبرستان دی آبادی اندر جایا کر، جا کر کے اے بھی نقشے جمایا کرنا. کئی نوجوان ہے، کئی گبرو جنانو موت یادی کوئی نہیں سی، او بھی منا من مٹی تھلے لیٹے نے، او بھی منا من مٹی دے تھلے آرام فرما رہنے. با سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ خدا عنہ، میں تو دی عظمت تو سارا جہان قربان کر دیا. کون نہیں جاندہ سیدنا حضرت
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے دور دماد نے کون سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ تے باغیاں نے بڑا ظلم کیتا 40 دن پانی بھی بند کر دیتا گیا 40 دن کھانا بھی بند کر دیتا گیا کون نہیں جاندہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عثمان نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مقام تے 8 مرتبہ فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جیب چا جنت دا ٹکٹے نبوت والی زبان چو بار بار الفاظ نکلے عثمان تو جنتی ہیں عثمان تو جنتی ہیں عثمان تو کوئی بھی عمل نہ کرے تو پھر بھی جنتی ہیں ایک دفعہ دا ذکر ہے وہ وقت بھی آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت دے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بن گئے نے مسلمانہ دے حکمران بن گئے نے ریاست مدینہ دے حکمران بن گئے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تو رسول چو باہر نکل رہے نے آپ دے نال غلام بھی نے صحابہ دی جماعت بھی ہے نبی دے یار بھی نے نبی دے فوجی بھی نے نبی دا لشکر بھی ہے نبی دے حبدار بھی نے چل دیاں مدینہ تو رسول دے قبرستان آ جاندہ ہے آپ فرمان دے نے صحابیوں سواریاں نو روک دیتا جائے سواریاں نو روک دیتا جاندہ ہے آپ سواری تو نیچے اتر دینے اس طرح قبر دی ٹیری تے قبر دی ٹیری تے جا کر کے بیٹھ گئے نے امیر المومنین دیاں خاندرہ سوا گئے نے آپ دیاں ٹائیں نکل گئیاں نے حدیث اندر لکھی آئے سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں روئے آپ دے رون دی وجہ تو داڑی دیوال تر ہو جاندے نے ایک صحابی اگے بڑھ دے ادا کرتا ہے امیر المومنین تسی کیوں اکھاں چواں صبح رہے ہو کیوں رو رہے ہو توڑی جیب جنت دا ٹکٹ بھی ہے پھر بھی تسی قبر نو یاد کر کے رو رہے ہو یہ توڑی ماں دی قبر ہے جا باپ دی قبر ہے جا کسے رشتہ دار دی قبر ہے سانو بھی دسو اسی بھی اکھاں چواں صبح لئیے آپ دیاں چیخاں بلند ہو جاندیاں نے آپ فرما دینے صحابیوں نہ تا قبر میری ماں دیئے نہ قبر میرے باپ دیئے نہ قبر میرے کسے رشتہ دار دیئے ہاں قبر دی تیری ضرور موجود ہے اے رب جاندہ ہے اس قبر دی اندر نیک لیٹے یا جب بد لیٹے آئے اے بھی میرے اللہ دی شان ہے صرف آسمان والا رب بھی جاندہ ہے اور صحابیوں میں عثمان اس وجہ تو رو رہے آوا اس وجہ تو اکھاں چگاں صبح رہے آوا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والی زبان جو فرمایا سی صحابیوں آخرت دیاں کاٹیاں چو آخرت دیاں منزلان چو سب نالو مشکل کاٹی ہے تے قبر والی کاٹی ہے آخرت دی منزلان چو سب نالو مشکل ترین جڑی کاٹی ہے وہ قبر والی ہے جڑا قبر والی کاٹی تے قابو آ گیا اللہ اندیاں اگلیاں منزلان بھی بڑیاں مشکل کر دے گا جڑا قبر والی کاٹی تو نکل گیا اللہ اندیاں اگلیاں منزلان بھی آسان کر دے گا پیارے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جیب چا جنت دا ٹکٹ ہے میرے نبی نے بار بار فرمایا ہے عثمان تو جنتی ہیں عثمان تو جنتی ہیں آپ نو پھر بھی قبر یاد ہے ہندیری کوٹھلی یاد ہے اور اس ایک ساتھ اندر بسن والیوں سانو موت بھی پل گئی ہے قبر بھی پل گئی ہے رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا موت پر حق کے موت آ کر کے رہ گی اور جاندہ اس طرح موتی پرو جاما میری جماعت دے بڑے بہترین خطیب مولانا بلال معاذ حفظہ اللہ تعالیٰ نے جملے لکھے اپنے انداز اندر فرمان دینے آوے خلشامہ پہ گئیاں آوے خلشامہ پہ گئیاں لوکی ٹر گئے یاداں رہ گئیاں آوے
کھلو شاماں پہ گئیاں لوکی ٹر گئے یاداں رہ گئیاں جو لکھیاں تقدیراں بہ گئیاں پڑھو لا الہ الا اللہ بولو بولو لا الہ الا اللہ اے جگ فانی سن چھڑنا ہے اے جگ فانی سن چھڑنا ہے جو بیجیں گا او وڈنا ہے سر تے پیاں پتا لگنا ہے پڑھو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ اور اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے غور فرمانا ذرا اور اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی پتر ٹورے نے اور اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی ماپے ٹورے نے اور اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی یار ٹورے نے اور اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی چاچے ٹورے نے اور اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی داد کے ٹورے نے اور اتھو کلے ہو گئے جوڑے نے کئیاں ہتھی اپنے ٹورے نے پڑھو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ تے جاویخ قبر دی آبادین جاویخ قبر دی آبادین آبادیاں دی بربادین چھڑ دنیا دے غم شادین پڑھو لا الہ الا اللہ جو میں گنہگار نے بیان کیتا ہے تو سارے سنے ہیں اللہ عمل کرنی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین